السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں ایک دردناک کہانی۔ انسان امید کے ساری زندگی گزار لیتا ہے، لیکن اگر امید کا دیا جلتے جلتے یکدم بجھ جائے تو حیات مشکل ہو جاتی ہے۔ ہر طرف محبوط کر دینے والے سبزے کی تراوٹوں کے درمیان رہائش گاہ میں آئے ہمنا کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ اس کے میاں فاروق کا ٹرانسفر پچھلے 2 ماہ پہلے ہی کراچی سے سبیاں ہوا تھا۔ وہ کراچی میں اٹارنک انرجی کمیشن میں سرکاری ملازم تھے۔ ہمنا کے لیے یہاں کا ماحول کراچی کی بنسبت پرسکون اور خوشگوار تھا۔ کافی سے بھی زیادہ بڑے گھر میں ایک پرسکون آمیز چپ رہتی تھی۔ گزشتہ چند ہفتوں سے عالمی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک کی صورتحال انتہائی دردگو تھی۔ پاکستان کے غریب عوام حکومتی ریلیف کی عدم دستیابی کے باعث سڑکوں پہ نکل آئے تھے۔ ہر شہر میں سرسنگی تھی۔ بھوک کا آفت ختم ہو چکی معیشت کے مدفن پر ننگا ناچ رہا تھا۔ راشن ملنے کی امید پر جگہ جگہ لوگوں کے ہجوم تھے اور رینجرز کی دخل پر عوام الجھنے کی حد تک مذمت کرنے لگتے تھے۔ ہر شخص کے چہرے پہ سوال تھا، ہر فرد کی آنکھوں میں استفسار تھا۔ کب تک ہم گھروں میں بند رہیں گے؟ کہاں تک پیٹ پوجا کے طور پہ کڑوے پتوں کا سالن باسی روٹیوں کے ساتھ کھائیں گے؟ دفاتر سے چھٹیوں کے باعث فاروق گھر ہی پہ ہوتا تھا۔ جب اماں ابا کے ساتھ ملک کی نازک صورتحال پڑی معیشت پر تبادلہ خیال کر رہا ہوتا تو ہمنا کا زیادہ تر وقت ٹی وی کے سامنے ہی گزرتا تھا، لیکن جھلملاتے اس رنگین پردے پہ بھی بھوک بلکتی انسانیت کے مناظر زیادہ دیر وہ دیکھ نہ پاتی اور دل میں غمگین تاثر قید کی وہ اپنی اوپری منزل کی بالکونی میں چلی جاتی۔ کھڑکی کے ٹینڈ گلاس سے باہر کا منظر جنت ارضی کا سما پیش کرتا تھا۔ اونچی اونچی پہاڑیوں سے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو نارنجی کرنوں سمیت دیکھنا اس کا روز کا معمول تھا۔ ملگجے اندھیرے میں لیٹے خوابناک سے منظر سے نکل کے چاروں طرف شفق کی لالی بکھرنے کو جب بیتاب ہوتی تو ٹینڈ گلاس تھوڑا سا کھول کے وہ تازہ اور صاف ہوا میں گہرے گہرے سانس لے کے اپنے اندر سمیٹ لیتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہر فکر اور پریشانی ایک کے بعد ایک آتے دوسرے سانس میں اس کے حلق سے اترتی جا رہی ہو۔ وہ پہروں یہاں ٹھہر کے قدرت سے اس کے ستم و جور پر بے چارہ غریبوں کی قسمت کے سمجھوتے کرتی تھی۔ ٹی وی پہ دیکھے گئے رینجرز کے نرغے میں پٹتے اور سڑکوں پہ روٹی کے حصول کے لیے رلتی عوام مناظر کی صورت اس کے سامنے آتے تو سامنے کے دلکش مناظر بھی کرب اوڑھ کر دھندلانے لگتے۔ اس وقت بھی وہ بالکونی کی کھڑکی کے باہر کھڑی سرسبز مناظر میں کھو کے اپنی سوچوں کے انتشار پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈور بیل کی چنگھاڑتی آواز سن کے چونکی۔ فاروق ابا میاں کے کمرے میں نہ جانے کب سے بیٹھا تازہ ترین صورتحال پہ آپس میں محو گفتگو تھا۔ اس کی ساس زینت بیگم گھر پہ نہیں تھی۔ محلے میں نئے آ کے آباد ہونے کی وجہ سے ساتھ والی پڑوسن نے مروتاً انہیں صبح کے ناشتے پہ بلایا تھا۔ بیل کی آواز مسلسل بغیر کسی وقفے کے آ رہی تھی۔ گیٹ پہ جو بھی تھا وہ ڈور بیل کے بٹن پہ انگلی رکھ کر بھول گیا تھا۔ بڑے سارے گھر میں چنگھاڑتی بیل کی آواز کے سوا کوئی ہلچل نظر نہیں آئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے ہمنا کی جھنجھلاہٹ عروجوں پہ تھی۔ صبح سے کوئی گھنٹی بجائے جا رہا ہے۔ مجال ہے جو کسی کے کان پہ جوں تک رینگ مارنا کہ کرونا وائرس کے اتنی چھٹیاں منانے کے بعد طبیعتوں میں آرام رچ بس گیا ہے، مگر اتنا بھی نہیں کہ نازک مزاج بننا چاہیے کہ اپنے کمروں سے گیٹ تک کا سفر نہ کر سکیں۔ اور یہ شوقی کو پتہ نہیں کس واسطے ملازم رکھا ہے، اسٹور روم کا ہی ہو کے رہ گیا ہے کمبخت۔ وہ مسلسل بڑبڑاتی ہوئی گیٹ کی طرف تیزی سے بڑھی۔ او ہو، کون ہے دروازے پہ؟ کوئی قیامت آ گئی ہے کیا؟ مسلسل گھنٹی بجا رہے ہو؟ جب اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا تو سامنے ایک 7-8 سال کی بچی کھڑی تھی۔ ہمنا کو سامنے پا کے اس نے یوں ہاتھ پہ ہاتھ مارا جیسے بہت بڑا میدان فتح کر لیا ہو۔
کس نے گھنٹی بجائی تھی؟ باجی گھنٹی ہم نے بجائی ہے، اس نے لہک کر سینے پہ ہاتھ مارا۔ تم نے؟ ہمنا کی دیدانی حالت پہ اس کا کھلا منہ دیکھ کر وہ بچی محظوظ ہوتے ہوئے کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ تم نے کیسے بجائی؟ کیوں ہم نہیں بجا سکتا کیا؟ اس نے پٹ پٹ آنکھیں جھپکا کے کہا اور پھر ہمنا کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر مزید بولی۔ دیکھیے میڈم، ہمیں ایسی ویسی فارغ بچی نہ سمجھیں، ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں، قسم سے ہم نے ہی گھنٹی بجائی ہے۔ ساتھ ہی جب وہ لہکتی اور سینے پہ ننھا ہاتھ مارتی تو ہمنا کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ وہی تو ہم نے پوچھا کہ آپ نے گھنٹی کیسے بجائی؟ اگرچہ پنجاب میں اپنے آپ کو ہم کہنے کا چلن نہیں ہے، لیکن ہمنا نے اسی کے انداز میں لہک کے پوچھا۔ یہ لڑکی پنجاب کی نہیں لگتی تھی، شاید نئے نئے یہاں آئے تھے۔ اس نے یوں سر ہلایا جیسے ہمنا کی طرف سے اسے اسی سوال کا انتظار تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے گیٹ کے پختہ مگر پلستر سے عاری پلر کی ایک دراز میں پاؤں پھنسایا، ایک بازو پلر کی چوڑائی کے گرد لپیٹ کر دوسرا ہاتھ ڈور بیل پر رکھ دیا۔ ارے ارے، گر جاؤ گی بے وقوف لڑکی! ہمنا سٹپٹا گئی۔ بچی بھی جلدی سے نیچے کود گئی اور ایک اندازے سے ہاتھ جھاڑے تھے۔ یہ کون بار بار بیل بجا رہا ہے؟ اندر سے ابا میاں کی سورہ اسرافیل جیسی آواز آنے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ فاروق کے جلد سے جلد چپل اڑسنے کی آواز آئی۔ وہ بھی ابا میاں کے پیچھے یوں لپکا دکھائی دیا جیسے تماشا گرا نے اچانک کٹھ پتلی کو اپنے ہاتھ میں تھامے ڈوریاں سی آزاد کر دیا گیا ہو۔ ابا میاں، یہ ایک بچی ہے، ہمسایوں کی طرف سے ہے شاید، وہ جلدی سے بولی تھی اور بچی کو پھر آنے کا کہہ کر دروازہ بند کرنے لگی کہ بچی غڑاپ سے اندر آ گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ تم کون ہو؟ ابا میاں نزدیک گیٹ پہ پہنچتے ہی قدرے اونچی آواز میں چلائے۔ ہم عشرت ہیں، گلشن کی بیٹی۔ ابا میاں کی بارعب آواز سن کے بچی گھبرا گئی تھی۔ تبھی اس نے تھر تھر کانپتے ہوئے ابا میاں کی طرف دیکھے کہا، کیا کام ہے یہاں؟ چلو بھاگو، ابھی یہاں سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کون کون منہ اٹھا کے چلا آتا ہے۔ ابا میاں نے اسے جھڑک کر اندر جانے کو مڑ گئے۔ فاروق کا تماشا دیکھنا بھی تمام ہوا اور وہ مہوّنوں کو ہوں کہہ کر اپنی کیفیت کا اظہار کرتا ابا میاں کے پیچھے لپکا۔ گفتگو کے دوران گھنٹی کی جھنجھاڑ نے 3 بار جو خلل ڈالا تھا وہ دونوں کو اچھا نہ لگا تھا۔ ہمنا نے تعصب سے سر جھٹکا اور بچی کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کے موٹے موٹے نین کٹوروں میں نمی تہرنے لگی تھی۔ اس نے آہستگی سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو عجیب ایک حق جتاتی خفگی سے اس کے کندھاری انار جیسے گال پھول گئے۔ اچھا تم ابھی جاؤ، کل آنا، میں پہلے ہی گھنٹی پر دروازہ کھول دوں گی۔ اچھا میڈم، ہم جاتے ہیں، لیکن کل ہم ضرور آئیں گے۔ آپ ہماری شاپنگ لائی ہیں؟ اچھا ابھی جاؤ، کل بات کریں گے، ابھی نہیں۔ اس نے اسے بہلایا اور ساتھ ہی آنکھ سے اندر کی طرف اشارہ کر کے ابا میاں کی موجودگی کا احساس دلایا تو جلدی سے باہر بھاگ گئی۔ ہمنا کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتے ہوئے برآمدے میں ٹہلتی رہی۔ وہ دوپہر کے خاموش وقت میں تمام گھر پرسکون تھا۔ ابا میاں و فاروق کی باتوں سے سننے سے ان کے ہلکے ہلکے لہجے میں جو اس وقت واحد آواز تھی، گھر میں پھر سے خاموشی کا راج ہو گیا۔ صبح کے سورج کی کرنیں ابھی شعلہ خون نہیں ہوئی تھیں کہ ڈور بیل بجی۔ یہ اتنی صبح صبح کون آ گیا؟ تسبیحہ کرتی ہمنا نے مسلے کا کونا موڑ کے ادھر دیکھا اور کسی کو ناموجود پا کے جھنجھلاہٹ سے گیٹ کی جانب بڑھی۔ کوئی محلے والی عورت ہوگی۔ ایک تو کہیں پر نئے نئے رہائش اختیار کرنا بھی عذاب سے کم، جسے دیکھو چلا آتا ہے ملنے۔ بھائی ہم انسان ہی ہیں، کوئی مریخ کی مخلوق نہیں۔ پورا محلہ ہمارے درشن کو آ رہا ہے، اور پھر یہ سرکاری محکمے والوں کے بھی پاؤں کے چکر کو قرار نہیں، کبھی ہمارا ٹرانسفر، کبھی وہاں ٹرانسفر۔ اس نے عادت کے مطابق اپنی جھنجھلاہٹ کے متعلق سب باتوں کو شان میں غیبتیں انڈیلتے ہوئے گیٹ تک کا سفر کیا۔ مسلسل گھنٹی بجنے سے تنگ آئی ہوئی ہمنا نے دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا۔ سامنے وہی کندھاری انار جیسی گالوں والی لڑکی کھڑی اپنے کپڑے جھاڑ رہی تھی۔ اس نے
شاید گھنٹی بجانے کے لیے کل والا حربہ آزمایا تھا اور گیٹ کھلنے کی آواز پہ جلدی سے نیچے کود گئی تھی۔ اب کیا ہوا ہے؟ ہمنا کی نظریں اس کی خوبصورت اس قدر من موہنی نہ ہوتی تو شاید اس کے لیے ضبط مشکل ہو جاتا۔ وہ اس کی کانچ کی آنکھوں کو سبز چمکتا دیکھ کے ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گئی۔ آپ نے کہا تھا نا پھر آنا۔ دیکھو ہم آ گئے، آپ ہماری شاپنگ لائی ہیں۔ اوفو، ہمنا نے کوفت کے انداز میں تیوری پہ بل ڈالے۔ رات کو نیند بھی آئی تھی محترمہ کو یا نہیں؟ باجی آپ مجھے سچ پوچھیں تو رات میں نیند ہمیں بالکل بھی نہیں آئی۔ ساری رات ہماری شاپنگ ہمیں خواب میں آتی رہی، اس نے فرط جذبات میں کہا اور مزید اس کے نزدیک آ کے بولی، آپ ہماری شاپنگ تو لائی ہیں نا؟ ارے بھائی، یہاں آنے سے پہلے تم میرے خواب میں آئی تھی تو نہیں آئی کہ مجھے پتہ چل جاتا کہ تمہیں کچھ چاہیے؟ اب جب کل تم نے بتایا تو شاپنگ کرنی تو پڑے گی، لیکن اتنی جلدی تو کوئی قرض کے پیسے بھی واپس نہیں مانگتا۔ جتنی جلدی تم شاپنگ کا مطالبہ کر رہی ہو، ویسے کیا چاہیے تمہیں؟ ہمنا نے اس کے گرد بازو حائل کر کے نیچے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اسے اندر لے آنا چاہتی تھی۔ نہ ہمیں؟ وہ کن پٹی پہ انگلی رکھ کے سوچنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی دور سے ایک ہانپتی ہوئی آواز آنے لگی، عشرت، او عشرت! ہمنا نے چونک کے باہر دیکھا تو عشرت بھی تڑپ کے سیدھی ہو گئی۔ اس کے چہرے کے رنگ مان پڑ گئے تھے، آنکھوں کی جوت بجھ سی گئی تھی۔ امی جان، امی جان! اس نے پریشان ہو کے واپس دوڑ لگا دی۔ پگڈنڈی پہ دوڑتی عشرت کو پہاڑوں کی آڑ میں اوجھل ہوتے دیکھتی ہمنا حیران سی کھڑی رہی۔ اس نے کچھ ٹھہر کے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے واپس ہوئی۔ ابھی کچھ قدم ہی چلی تھی، اب کی بار دروازے پہ دستک ہوئی۔ اب پھر کیا ہے؟ وہ رکی تھی، واپس مڑ کے گیٹ کھولا۔ وہی کندھاری انار گالوں والی لڑکی ایک ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ کھڑی تھی۔ اب کی بار اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ ندامت آمیز چپ سادھی ننھی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ جی؟ اس نے عورت کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ باجی ہم اس کی والدہ ہیں، اس نے آپ کو تنگ کیا ہو تو معافی مانگتے ہیں اور یہ پھر ادھر نہیں آئے گی۔ شاید یہاں پہنچنے تک وہ یہ الفاظ سوچتی آئی تھی، تبھی تو براہ راست بلا توقف بولتی گئی، ارے کیسی معافی! آپ کی بچی تو ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، میں نے خود ہی اسے ٹھہرایا تھا۔ آئیں آپ بھی اندر آ جائیں، ہمنا نے دعوت دی۔ نہیں باجی، بس یہی کہنا تھا، اب ہم چلتے ہیں، وہ جلدی سے بولی اور عشرت کا ہاتھ پکڑ کے جلدی سے مڑ گئی۔ سنیں، ہمنا کو اس کی عجلت کے باوجود پکارنا پڑا، عشرت کو روزانہ بھیج دیا کریں، میرا بھی دل لگ جائے گا، اس نے التجا کہا تو اس کے لہجے نے محرومی کی ایک کھردری لہر اٹھائی۔ بیٹی کا ہاتھ پکڑے چلتی وہ ذرا سا رکی اور ایک بار پھر واپس اس کی طرف آ گئی۔ باجی تھوڑا پانی ہوگا، پیاس لگی ہے، اس نے اچانک کسی نتیجے پہ پہنچ کے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ہمنا حیران تو رہ گئی، پیاس لگی ہے؟ وہ بڑبڑائی لیکن بخوبی سنائی دیا تھا، ہاں پیاس، اکیلے رہ رہ کے محفلوں کی پیاس تو لگتی ہے۔ لمبی چپ کے بعد کسی کے ساتھ بولنے کی خواہش اس قدر شدید ہوتی ہے جیسے سخت گرمیوں میں ٹھنڈے پانی کی پیاس۔ ہمنا نہال ہوئی تھی، گزشتہ چند دنوں سے ملاقات کے لیے آنے والی عورتوں نے تنہا اسے رہنے تو نہیں دیا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کی ہم خیال ثابت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے اپنے مزاج کو اس کے مزاج کے موقف لانے میں تذبذب کر رہی تھی، لیکن عشرت کی ماں گلشن کی باتیں تو گویا اس کی روح ہی کی آواز تھیں، اس کے چہرے کا تفکر اس کی خیالات کی پاکیزگی کا گواہ۔ او ارے ہاں، آئیں نا اندر، تھوڑا کیا ہم پورا جگہ پانی کا پئیں گے، اس نے کھلکھلا کے کہا تو گلشن اندر آ گئی۔ فاروق حسب توفیق نماز کے بعد ہی ابا میاں کے پاس ان کے کمرے میں چلا گیا۔ اب گھر میں چاہے کچھ بھی اٹھک پٹھک ہو، دروازہ بجے ہو چلے، آندھی آئے، اس کی بلا سے شوقی بے نمازی تھا۔ سورج کی تمازت میں شدت آنے تک اس نے منہ سے کمبل نہیں اتارنا تھا۔ شوقی اس نے چلتے چلتے آواز بلند کی، اٹھ جا نکھٹو لڑکے، باہر کا دھیان رکھنا ذرا، میں ڈرائنگ روم کی طرف جا رہی ہوں۔
ایک خاتون ملنے آئی ہیں۔ گلشن کا ہاتھ پکڑے وہ ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سے ماں کا ہاتھ پکڑے گھسیٹتی آ رہی عشرت کا چہرہ مسکراتے پھولوں کی کا من بن گیا تھا۔ گلشن سے جو ملاقات رہی اس سے ظاہر ہوا کہ وہ بیچاری جوانی ہی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ درمیانے قد، بھرے جسم اور موٹی موٹی آنکھوں کے ساتھ گلشن ویسی ہی زندگی گزار رہی تھی جیسی بیوہ ہو جانے کے بعد اس خطے کی عورتوں کی اکثریت گزارتی تھی، روایتی شرافت و عقیدت کا لبادہ اوڑھ کر کہ ہاں ہماری زندگی بھی مرنے والوں کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی۔ مٹی کی قبر میں ہماری خواہشات ان گنت میتیں بن کر ہمارے ہی ہاتھوں دفن ہو چکی ہیں۔ اب ہم جئیں بھی تو کیوں اور خواہش کریں بھی تو کیا؟ ہمیں تو اب معاشرے کے طے کیے گئے فریم میں فٹ ہی آنا ہے، چاہے وہ فریم مذہب تک سے بھی میل نہ کھاتا ہو، ورنہ ہمیں فاحشہ سے بھی کسی بدتر نام سے پکارا جائے گا۔ شادی کے دوسرے سال میں عشرت کی پیدائش اور تیسرے ہی سال میں زرین خان کی پہاڑ میں راستہ بنانے کے لیے ڈائنامٹ پھٹنے سے موت۔ اس نے اس پر بہت سے اندیکھے درد کیے تھے، برسوں کے برس لاچاری کے چھپائے مہیب سناٹوں میں گزر جانا، مگر پیٹ کی پکار انت آ کر غیرت کے معیار پر حاوی ہو جاتی ہے۔ جوان ہونے کے لیے اب تک چار دیواری میں محصور ہے، مجبوراً باہر نکلنا پڑا۔ گزرے برسوں میں کبھی کبھار جیٹھ نے کچھ پکڑا دیا، کبھی دوسرے گاؤں سے ماں یا بھائی نے کچھ سامان بھجوا دیا، تو کبھی کبھی سلائی کڑھائی نے محرومی کا کچھ لمحہ بھر کی خوشحالی سے بھر دیا، مگر جب ماں کے دل کے والو بند ہونے کی وجہ سے بھائی کا سارا دھیان ادھر چلا گیا اور جیٹھ کے تکیے کی دکان فورڈ اتھارٹی والے مضر صحت مٹیریل استعمال کرنے کی وجہ سے سیل کر کے رکھ گئے، تو اس معاشی جھٹکے کے بعد اس طرف سے بدستور گھٹتی امداد نے گلشن پہ گہری سوچیں مسلط کر دیں۔ محلے کے 3-4 عورتیں قریبی آبادی میں بڑے گھروں میں کام کاج کی غرض سے جاتی تھیں، تو واپسی پہ سامان کے تھیلے تو بہرحال ان کے ہاتھ میں ہوتے ہی تھے۔ ماہانہ تنخواہ کی یقین دہانی کے بعد اس نے پہلے ان سے بات کی، پھر بڑی کل کے بعد ساس نے بھی گھر میں کام کرنے کی اجازت ہی لے لی۔ اب وہ گھروں میں کام کے لیے جاتی تھی اور پیچھے اس کی ساس اور جیٹھانی عشرت کا خیال رکھتی تھی۔ اب سردی ہو یا گرمی، بارش ہو یا لو کے تھپیڑے بھری سپیر میں 2 وقت پر کام کے لیے نکلتی اور دن ڈھلے ہی گھر آتی تھی۔ مختلف گھروں میں کھانے کی چیزیں، کپڑے اور پرانے ناقابل استعمال گھریلو سامان سے جیٹھانی کو کچھ نہ کچھ انصاف سے ملنے لگا۔ ساس کے شکووں پر بھی غرض کی دھول جم گئی اور یوں بہرحال زندگی بسر ہونے لگی۔ ہمنا کو اس کی داستان نے جہاں بہت دکھ پہنچایا، وہاں اس نے اس بات پر بھی راضی کر لیا کہ روزانہ کی بنیاد پہ کھانے کا کچھ سامان اس کی طرف سے بھی گلشن کے گھر جایا کرے گا۔ اس نے عشرت سے بھی وعدہ کیا کہ وہ جلد از جلد اس کے لیے بہت سے نئے کپڑے اور جوتے لائے گی۔ عشرت کے چشمے دید چمکتی لو دینے لگے تھے، اس کی آنکھوں میں بسی امید اب یقین میں بدل رہی تھی۔ ہمنا نے بوقت رخصتی نرمی سے اس کا گال چھوا۔ رمضان کے 2 روزے گزر چکے تھے۔ عوام کی بے روزگاری نے معیشت کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، ان کا غصہ عروجوں پہ تھا۔ زندگی کی خوشحال و حسین پہلو کو یاد کرتے نظریں دھندلانے لگتیں اور لاک ڈاؤن کی عذاب نے اپنے اندیشناک بطن میں پرورش پاتے تاریک سناٹوں کو باہر اگلنا شروع کر دیا۔ رمضان کی برکت سے پیٹ سب کے بھر رہے تھے، مگر عید کمانے کے اشتہار نے اس کو ہر اصول بالائے طاق رکھنے پہ مجبور کر دیا۔ سرکاری اجازت کے بغیر ہی آدھے سے زیادہ بازار کھل گیا۔ روزگار کے جو یا اپنے گھر سے نکل کھڑے ہوئے، جگہ جگہ پر دکانیں سیل ہونے لگیں، قدم قدم پہ الجھاؤ پڑنے لگے۔ کورونا وائرس کی آمد سے اب تک خاموش بیٹھے مفتیان کرام نے بھی رمضان کی آمد کے ساتھ مسجد کے بند ہونے کی عفویت بھری احکام پر زور رد کر دیا اور نماز و تراویح بلا تفریق پڑھانے لگے۔ یہ سب کچھ ایسے اچھا ہو رہا تھا یا برا؟ ہمنا کو ان سے
غرض نہیں تھی، وہ تو گزشتہ 4-5 دنوں سے بازاروں کے کھلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اپنے وعدے سے عشرت کی آنکھوں میں امید کی ایسی جوت جلائی تھی کہ وہ بیچاری ہر دوسرے تیسرے دن اپنی شاپنگ کے سلسلے میں اس کے گھر آ دھمکتی۔ گلشن شام کو اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس قدر کھٹکھٹاتی اور بڑی معذرت کے بعد عشرت کو کوستی اپنے ساتھ لے جاتی، ماں کے پیچھے جاتی۔ وہ مڑ مڑ کے جن نظروں سے اسے دیکھتی تھی ایسا لگتا تھا جیسے زیتون کے درختوں پہ کوکتی کوئل کی آواز کو نظر فریب کے کتے نے کاٹ لیا اور اس کی خوشی گلگوئی پتھروں کا بڑا ضرب بن گئی ہو۔ اس دن جب اس کے آنے پر ہمنا نے اس سے کہا کہ بازار کھل رہے ہیں، کل ہی تمہاری شاپنگ تمہارے ہاتھ میں ہوگی، تو عشرت کی آنکھوں میں کھچی سرمے کی کالی تحریر نے اپنی امید کا مفہوم پا لیا۔ اس کی کل کل کرتی آواز کے قہقہے فطور نشاط میں پانی کی لہر پہ مچلتے ارغنوں کے شور جیسے ہو گئے تھے۔ ہمنا نے اس کے اچھل اچھل کے گلے سے آ لگنے کی دل آویزی کو نظر فریب سے نہ بدل جانے کی دعا کی اور اگلے ہی دن ابا میاں سے اجازت لے کے فاروق کے ساتھ بازار گئی اور حتی الامکان کوشش کر کے اپنے ضرورت کے سامان کے ساتھ عشرت کی پسندیدہ چیزیں بھی خریدنے لگی۔ فاروق کے پوچھنے پہ جب اس نے بتایا کہ یہ عشرت کے لیے ہیں جو روزانہ آ کر بیل بجاتی ہے، تو فاروق نے راستے ہی میں واویلا مچانا شروع کر دیا۔ مگر وہ ہمنا ہی کیا جو فاروق کو اپنی باتوں میں نہ آرام کر سکے۔ شاپنگ کے لیے جاتے ہوئے سفر جتنا خوشگوار اور واپسی کا سفر اس سے بھی زیادہ سنجیدگی سے طے ہوا۔ زمردے گیا پر سورج کی اوٹ میں ہوتے ہی شام تیزی سے ملجگی ہونے لگی۔ ہمنا نے افطاری کے سلسلے میں کچھ سامان کے لیے شوقی کو نہ جانے کب سے باہر بھیجا تھا، مگر وہ نکما ابھی تک آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ زینت بیگم خود بھی بڑھاپے کے باوجود ہمنا کے ساتھ ہو کر افطاری کے انتظام میں جٹی ہوئی تھی۔ ابا میاں اور فاروق وضو کر کے بس پہنچنے ہی والے تھے، مگر ڈائننگ ٹیبل بدستور خالی پڑی تھی۔ ہمنا نے مشین کی سی تیزی سے کھانا لگایا اور کھجور کے لیے شوقی کا انتظار کرنے لگی۔ افطاری میں سب کچھ تھا، مگر افطاری کے لیے اول ترجیح کھجور کو حاصل ہے۔ جو کہ شوقی لینے گیا تھا وہیں کا ہو کے رہ گیا تھا۔ کمبخت کو شام اترتے بھی نظر نہیں آ رہی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ٹہلنے لگی۔ ابا میاں کے غصے سے کون واقف نہیں تھا؟ بظاہر ان کے قدم اسی خاندان ارضی کو مس کرتے تھے، مگر ان کا پارہ ہمیشہ آسمان کی بلندیوں کو چھوتا رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زینت بیگم سے لے کے فاروق اور ہمنا سبھی اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ ہمنا نے برآمدے میں گیٹ کی طرف نظر کی، شاید شوقی کی منحوس صورت نظر آ جائے، مگر بڑے سے گیٹ کے پاس کوئی ہلچل نہ پا کے اس کا الگ خوش ہونے لگا۔ ابا میاں نل سے وضو کر کے اٹھ رہے تھے کہ گھنٹی بجی۔ ہمنا نے ٹھنڈا سانس لیا اور جلدی سے گیٹ کی طرف بڑھی، مگر گھنٹی کو بدستور بجتا پا کر کچھ چھٹک گئی۔ اوفو، لگتا ہے یہ شوقی نہیں عشرت ہے۔ اب ایک اور مصیبت، اس لڑکی کو بھی یہی ٹائم ملتا ہے ادھر آنے کو۔ اس نے گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے قدم بڑھائے اور گیٹ کھول دیا۔ سامنے چھوٹے چھوٹے کھلتے دانتوں کی نمائش کے ساتھ وہ ملی۔ اس سے پہلے کہ کچھ حرکت کرتی، ہمنا نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اندر کھینچ لیا۔ افطاری کے لیے اذان بس اب تب میں ہونے والی تھی۔ ہمنا اسے عجلت میں کھینچتی ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ عشرت کو خاموشی سے رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے ابا میاں کی نظروں سے بچنے کی اس نے حتی الامکان کوشش کی تھی۔ ابا میاں کے اینک صاف کر کے پہنتے تک وہ عشرت کو ڈرائنگ روم میں منتقل کر چکی تھی۔ تم یہاں چھپی بیٹھی رہو، یہ لو تمہارا سامان، جب ابا میاں لوگ نماز پڑھنے چلے جائیں پھر واپس جانا، ٹھیک ہے؟ ہمنا نے اسے شاپنگ کا شاپر دیتے ہوئے بیڈ پر بیٹھنے کو کہا اور باہر آ گئی۔ شوقی کھجوریں لے کر آ چکا تھا اور نظریں جھکائے ایک طرف ہونے لگا۔ پہلے نوکروں کے ساتھ پریس کانفرنس ہوتی ہے، تب جا کر عین وقت پر ہمیں افطاری کا سامان دینے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ابا میاں نے اپنے عادت کے مطابق طنز کر کے کرسی آگے کی طرف کھینچی اور افطاری کی دعا پڑھنے لگے۔ مؤذن کی آواز بلند ہوئی اور بسم اللہ پڑھ کے سب نے ایک ایک کھجور اٹھا لی۔ افطاری مکمل ہوئی۔ ابا میاں اور فاروق کے مسجد جاتے ہی ہمنا نے ڈرائنگ روم کا رخ کیا۔ وہ جلد سے جلد پلوشہ کو رخصت کر کے
نماز مغرب ادا کرنا چاہتی تھی۔ عشرت کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کپڑے، چوڑیاں، بریسلیٹ اس کے لیے ہیں۔ ہم سب پہنیں گے، یہ چوڑیاں بھی ہماری ہیں، یہ کپڑے بھی ہمارے ہیں۔ وہ ایک چیز رکھتی تو دوسری اٹھا لیتی۔ اتنا بہت سا سامان مل جانے کی خوشی اس سے سنبھلی نہیں جا رہی تھی۔ ہاں بابا، یہ سب تمہارا ہے، چلو اسے لے کر گھر جاؤ، اندھیرا بڑھ رہا ہے۔ ہاں ہم جلدی جاتے ہیں، ورنہ ہماری امی آ گئے تو پھر وہ سب مجھے نہیں لینے دیں گی۔ ہم چلتے ہیں۔ بیڈ سے اچھل کر اتری۔ ہمنا کے چہرے پہ آسودگی پھیل گئی۔ ایک بار اچھل کے وہ ہمنا کے گلے لگی اور واپسی کے لیے دوڑی۔ گیٹ مہیب آواز کے ساتھ کھلا۔ ابا میاں نیم اندھیرے میں روشن چندیا کے ساتھ طلوع ہوئے۔ ٹوپی انہوں نے اتار کے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ بہت خوب، اب بھیک منگے گھر کے اندر تک آئیں گے؟ کیا ہے یہ سب؟ ابا میاں کو اندر داخل ہوتا دیکھ کے ٹھٹک کے رک جانے والی عشرت کے ہاتھ میں تھما۔ شوہر ابا میاں کی کرخت آواز سے نیچے گر پڑا۔ پھولدار کپڑے مٹی پر گرے اور کھلے شوہر سے جھانک رہے تھے۔ کانچ تقریباً سارا ٹکڑے ہو گیا تھا۔ ہمنا پر ایک خوف اترا۔ عشرت کی شاپنگ کا یہ حشر دیکھ کر بے خوف بن کر ان کے اندرون میں پھیل گیا۔ ابا میاں، یہ ہمارے ہمسائے ہیں۔ کل ان کی ماں میرے پاس آئی تھی اور اس نے تمہیں اپنی فرضی داستان غم سنائی۔ تم موم ہو گئی اور بنا پرکھے جانے اتنا سامان نیا خرید کے دے دیا۔ سب فراڈ ہوتے ہیں، خوب پرکھ کے امداد دیا کرو۔ اب یہ عجیب طریقے نکل آئے ہیں بھائی بھیک مانگنے کے، انہوں نے فنکار نما آواز میں کہتے آخر میں اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ اس داستان فرضی نہیں ہے ابا میاں، مجھے اس کے لفظ پہ یقین ہے۔ اب کہ وہ بولی تو اس کے لہجے میں ہلکی سی خودسری تھی۔ بے شک خوف حد سے زیادہ بڑھ جائے تو بے خوف کر دیتا ہے۔ خاموش، انہوں نے جھڑک کے انگلی ہونٹوں کے کمان پہ تیر کی طرح رکھی اور عالم طیش میں بازو کمان کی زد کی طرح نیچے کیا۔ آج پہلی بار وہ ابا میاں سے اس لہجے میں بولی تھی اور پہلی بار ہی اس نے اس کی جھڑکی سنی تھی۔ سینے میں تیر تو لگا ہی نہ ہی تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ چلو بھاگو یہاں سے، یہ لوگ نہ موقع دیکھتے ہیں نہ وقت، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ عشرت کا سکتہ ٹوٹا، وہ مرے قدموں سے گیٹ عبور کرنے لگی۔ ابا میاں کے بڑھتے قدم ایک ایک کر کے بکھری اشیاء رونتے چلے گئے۔ ہمنا نے انہیں کمرے تک جاتے دیکھا اور آنسو بہاتے ہوئے عشرت کی شاپنگ کا کچرا اٹھانے لگی۔ ایشیائی بہاروں کی دمکتی دوپہر میں جب فاروق اور ابا میاں روزے سے بے حال اپنے اپنے کمروں میں سوئے پڑے تھے، ہمنا خاموش بیٹھی سامنے کی دیوار کو تک رہی تھی۔ عشرت کے گیٹ عبور کرتے بامشکل اٹھتے قدم اس کی نظروں سے جا ہی نہیں رہے تھے۔ وہ اس سب میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہی تھی، حسرت آرزو سے زیادہ کہ محشر میں نہ وہ عشرت کے دماغ کو دلاسے اور امید کی پانی سے نمی دیتی، نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ کیسے حق جتانے کے انداز میں پھول جانے والے گال نچڑ سے گئے تھے اس وقت کہ اس نے مجھے پیچھے مڑ کر دیکھا بھی نہیں، یوں جیسے پیچھے مڑی تو مزید سزا یافتہ ٹھہرے گی۔ سورج نے اپنی شعلہ خوانی سے گھر کے کونے میں لگے تناور تاڑ کی ڈھال کرنوں سے توڑنی چاہی تھی اور آنکھوں کے چندیاں اٹھنے پہ سماعت کچھ یکسوئی تھی۔ کوئی زور سے گیٹ بجا رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی اور برآمدے سے نیچے اتر کے گیٹ کی طرف بڑھی۔ گیٹ کھولا تو سامنے گلشن کو کھڑا پایا۔ ارے باجی، پتہ نہیں آپ نے ہماری عشرت کو کیا کہا، کچھ نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، بس ایک بات کہتی ہے، ہمارے کپڑے، ہماری شاپنگ۔ درد کی ایک لہر ہمنا کی روح کی گہرائیوں تک چھید کرتی گئی۔ دیکھیں باجی، ہم لوگ امید کے سہارے زندہ ہیں، ہماری امید کو ہوس میں نہ بدلیں، ہماری عشرت کو اس شان و شوکت کا جھوٹا دلاسا دے کے اس میں ہوس نہ بھر دیں۔ امید کے سہارے جیا جا سکتا ہے جبکہ ہوس جینے نہیں دیتی۔ اب ہم جاتے ہیں، عشرت آپ کے پاس کبھی نہیں آئے گی۔ ہمنا کا دل چاہا کہ وہ کل سلامت رہ جانے والی دو ہی کیچڑ
کیچر اور بریسلیٹ صاف کر کے رکھے گئے تھے۔ کپڑے زبردستی گلشن کو پکڑا دے، لیکن اب وہ ان کی امید کے دام کو توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ امید کو اگر دام نہ ہو تو آسمان کا چاند کب کا چکور کے آنگن میں اتر چکا ہوتا۔ ان کی امید کو دوام تھا، تبھی تو وہ خوشحالی کا چاند آنگن میں اترنے تک جیتے جا رہے تھے۔ ایک ابا میاں اور فاروق تھے، ان کی ہوس روز انہیں مارتی تھی اور روز وہ جیتے تھے مگر بار بار مرنا شرط تھا۔ شوقی اٹھ جا ذرا، آج جلدی کھجور لینے جا۔ ابا میاں کہیں کھجور سے روزہ کھولنے کے لیے گرا قدر ثواب سے محروم نہ ہو جائیں، اس نے آواز دی، چاہ کر بھی وہ اپنے لہجے کی تلخی نہ چھپا سکی۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے، آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔